دی کسی نے شاہ کسریٰ کو خبر، ہند میں ہے طرف بار آور شجر، ہے ثمر میں اس کی تاثیر حیات۔ اب آئیے حضرات محترم، میدان خطابت کے شہسوار ہم سب کے بڑے کرم فرما استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا طاہر صاحب استاذ حدیث جامعہ دارالعلوم حسین یتاولی بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم سب کے دلوں کو مجلہ فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور وخلق الدواب والطیور واکمل نعمت الجنة بالحور والقصور والصلاة والسلام على ممحِ الشرك والفجور وعلى آلہ واصحابہ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الْحُزْنِ وَالسُّرُورِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ دی کسی نے شاہ کسریٰ کو خبر، ہند میں ہے طرف بار آور ثمر، ہند میں ہے طرف بار آور شجر، ہے ثمر میں اس کی تاثیر حیات، جس نے کھایا مرگ سے پائی نجات، موت آتی ہے ولے مرتا نہیں، انقلاب دہر سے ڈرتا نہیں، وہ ثمر ہے مثمر عمر ابد، کی بیاں تعریف یوں باشد و مد، سن کے طبع شاہ بھی شیدا ہوئی، اس ثمر کی آرزو پیدا ہوئی، اور کیا ایک معتمد اپنا رواں بحر سیر کشور ہندوستان۔ یہ کچھ اشعار ہیں جو علم سے متعلق مولوی اسماعیل میرٹھی نے غالباً اپنی چوتھی یا پانچویں کتاب میں لکھے ہیں۔ حضرات، ہمارا یہ جلسہ ہے، دینی جلسہ ہے، قرآن کریم کی نسبت سے تعلق سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور جتنے لوگ یہاں ہیں ان کو تھوڑا سلیقے سے بھی بیٹھنا چاہیے اور خاموش بیٹھنا چاہیے۔ یہ تقریر اور خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، آپ حضرات کم نہیں بہت ہیں، اور ابھی قاری آزاد صاحب کی نعت بھی ہوگی انشاءاللہ، تو پھر یہ دیکھنا پھر وہیں تک بھر جائے گا، چونکہ اشعار سے جب وہ اچھی آواز سے پڑھے جائیں تو انسان کا ان کی طرف مائل ہونا یہ طبعی چیز ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک وادی ہے، وادی زاران، بعض نے اس کا نام لکھا ہے وادی نعمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کیا اس وادی میں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ
روحوں کو جمع کرنے کی ترتیب یہ تھی کہ روحیں انسان کی پشت کے اوپر رہتی ہیں، ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے، جس طرح سے پیدائش مقصود تھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک عہد لیا تھا۔ اس کو عربی والے عہد الستو کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ عہد تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم۔ تو جتنی روحیں یعنی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں وہ تمام کی تمام روحیں اس میدان میں تھی، اور سب نے اللہ کی وہ آواز سنی، الستو بربکم۔ وہ آواز اتنی پیاری تھی کہ روح کو آج بھی اسی آواز کی تلاش رہتی ہے، اور جب بھی اچھی آواز سنی جاتی ہے تو آدمی کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس آواز کی تلاش ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس نے وادی زہران میں سنی تھی۔ اس لیے اچھی آواز کی طرف توجہ کا مبذول ہونا یہ انسان کی فطری صلاحیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دیتا رہا، دعا ہے کہ اللہ پاک نیک کاموں پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، تو انشاءاللہ یہ آواز ہم جنت میں بھی سنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اچھی آواز کا ہونا، اس کو سننا بھی چاہیے بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے گانے ہیں، اس طرح کے بعض فحش کلام ہوتے ہیں جو غزلیات کی عریانیت تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں شعر شریعت کے خلاف ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف اپنے مضمون کے اعتبار سے ہو یا اس کے ساتھ میں ساز وغیرہ لگا دیا ہو، تو ایسے اشعار نہیں سننے چاہیے۔ ایسے اشعار جن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی یاد آتی ہو، اور ان اشعار میں آقا نامدار فخر موجودات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے معیار کو بیان کیا گیا ہو، ایسے اشعار سننا میرے نزدیک ایک عبادت ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جلسہ ہے، اور طبیعت یہ چاہتی ہے کہ جب ہمارے جلسے ہوں تو جو مہمانان کرام تشریف لاتے ہیں ان کے وعظ اور خطاب ہوں، بیانات ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں مسلسل رہتے ہیں، کبھی جمعے میں آ گئے، کبھی رمضان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی نہ کسی مسجد میں ہر جمعے کو تقریباً بیان رہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، گناہگار بندہ ہے اگرچہ، لیکن کچھ نہ کچھ دین کی اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا ہے، دعا فرمائے اللہ لیتا رہے۔ تو اس لیے طبیعت یہ چاہتی ہے کہ یہاں جو اکابر ہمارے تشریف لاتے ہیں وعظ و خطاب کا انہی کا موقع ہو، لیکن میرے بعض ساتھیوں کی فرمائش تھی کہ کچھ دیر آیا جائے۔ حاضر خدمت ہو گیا ہوں، دو چار باتیں خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، چونکہ 12 سے اوپر وقت جا چکا اور مہمان مکرم پیچھے تشریف فرمائے۔ مفتی اکمل صاحب جو ماشاءاللہ یہاں اس گاؤں کے نہیں بلکہ علاقے بھر کے اہم ترین عالموں میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اطلاع یہ ہے۔ تو اس لیے چند منٹ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اس کی روشنی میں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور کیوں کیا تھا اس کی ایک تفصیل ہے، اس کا زیادہ موقع تو ہے نہیں، البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے اس زمین پر جنات رہتے تھے۔
جس طرح ہماری حکومتیں بنتی ہیں اور نظام چلاتے ہیں. ابھی الیکشن آ رہا ہے نا گاؤں کا پردھانی کا, ماشاءاللہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی طرف اسی طرح راغب رکھے, اسی طرح شوق میں رکھے. دین کا جو بھی پہلو اختیار کیا جائے اور جس شعبے میں بھی کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح ان کا نظام تھا جنات کا, وہ اپنی حکومتیں بھی بناتے تھے اور ان کا نظام بھی چلتا تھا. لیکن جنات کی طبیعت میں شر زیادہ ہے, دنگا فساد. اس لیے اس طبیعی شرارت کی بنیاد پر ان میں آپس میں اختلاف ہوا. ایسا اختلاف ہوا کہ وہ صدیوں تک چلتا رہا اور مار کاٹ جاری رہی. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور اس ناراضگی کے نتیجے میں فرشتوں کی جماعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ جنات سے زمین کو خالی کر دیا جائے. چنانچہ جنات کا قلع قما کر دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا. البتہ بعض جنات جو کسی گندے نالے میں گندی جگہ میں گھس گئے وہ بچ گئے, اس لیے کہ فرشتے گندی جگہوں میں نہیں جاتے. اسی کی نسلیں ہیں جو آج کل یہ تھوڑا بہت پریشان کرتے ہیں, بعض مریض ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا. فرشتوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا آپ زمین پر ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون خرابہ کریں گے, خون بہائیں گے, آپس میں لڑیں گے. بعض مفسرین یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ماقبل پر جنات پر قیاس کیا. بعض سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کی انسان کے اطلاع دے دی تھی, چونکہ قرآن کریم ازلی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الانسان خلق عجولا, انسان جلد باز بنا کر کے بھیجا ہے اور جلد بازی کا نتیجہ جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑے جو ہوتے ہیں ہمارے آپس میں کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ تحقیق نہیں کرتے, کیا معاملہ ہے, کیا حقیقت ہے, جھگڑ بیٹھے. بعد میں تحقیق پڑتی ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے جھگڑے کا ہونا. اس لیے جنات نے شاید اسی پر قیاس کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر دی کہ اللہ آپ مت بنائیں انسان کو. لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے انسان کے بنانے کا. چنانچہ انسان کو حضرت آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد انسان کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ بنائی. فرشتے بھی جمع ہو گئے اور سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام بھی جمع ہو گئے. دونوں جمع ہوئے تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی کہ کیا چیزیں ہیں. فرشتوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں, ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ان چیزوں کو بتلاؤ, تو آدم علیہ السلام نے تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کر دیا. اب یہاں سے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے سامنے آیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت آدم کی تعظیم کی جائے, تو تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. ایک پہلو تو یہ ہے, یعنی فرشتوں نے علم کی قدر کی. ادھر ایک وہاں یہ تھا شیطان ابلیس جس کا نام ہے عزازیل, یہ بھی اس مجمع میں تھا اور یہ اپنی عبادت کرنے کے نتیجے میں فرشتوں نے اپنے گروہ میں شامل کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا, اس نے علم کی قدر نہیں کی اور وہی مادی صلاحیتوں کا ذکر کیا. خلقتنی من نار,
مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. مٹی کی خاصیت میں نیچے گرنا ہے، یہ تواضع والی چیز ہے، اور آگ اوپر کو بلند ہوتی ہے. اس میں تکبر اور بڑائی، چونکہ شیطان آگ سے تھا اس لیے اپنا وہی تکبر بھرا انداز اس نے پیش کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی شیطان نے قدر نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان ذلیل و خوار ہو گیا. یہیں سے دو گروپ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد حضرت آدم کو زمین پر بھیجا اور انسانوں کو دو ضرورتیں دی تاکہ انسان ضرورت مند بن کے رہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتا رہے، تکبر اور بڑائی اس کے سینے میں نہ آئے. ایک ضرورت دی جسمانی اور دوسری ضرورت دی روحانی. جسمانی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، سردی اور گرمی کے اعتبار سے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کہیں آنا جانا ہے اس کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اور مختلف آب و ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے نیچے جتنی چیزیں ہیں زمین کے اوپر، یہ ساری کی ساری انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا فرمائی ہے. کوئی چیز ایک ایسی نہیں ہے جو انسان کو فائدہ نہ پہنچاتی ہو جو اس دھرتی کے اوپر ہے. لہذا انسان کی جسمانی ضرورت کا تو انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تمام زمین کے اوپر پھیلی ہوئی چیزیں مرحمت فرمائی. ایک اس کی روحانی ضرورت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. چونکہ دھرتی پر انسان کے آنے کا ایک اہم مقصد ہے اللہ کو پہچاننا. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مضمون کو ادا فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اگرچہ سندن تھوڑی سی روایت کمزور ہے مگر بعض اس کے مشاہدات ملتی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مضمون لیا جا سکتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک خزانہ تھا چھپا ہوا، میں نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، میں نے چاہا کہ ایک میری پہچان ہو، تو فخلقت الخلق، میں نے مخلوقات کو پیدا فرما دیا. بہرحال اللہ کو پہچاننا انسان کی روحانی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ضرورت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم جو اس دھرتی کا سب سے پہلا انسان ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بود و باش اختیار کی ہے، یہیں پر رہے ہیں. بعض تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل کیے ہیں. اسی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی اکمل صاحب، مفتی اکمل صاحب. ماشاءاللہ مفتی اکمل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت والا کا بھی خطاب ہونا ہے. میں تو اپنے دو پہلو اجاگر کر چکا ہوں کہ انسان کی ایک روحانی ضرورت ہے اور ایک جسمانی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب انسان کی روحانی ضرورت کی خاطر تھے. سمجھ شریف میں آ گئی بات؟ اب جس نے آنے والے روحانی پیغام پر کی اطاعت کی، اس کی مرضی کے مطابق چلا، اس کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، اور ایسا نوازا کہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے اس کے تابع ہو گئے.
بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول کو پیدا فرمایا، اور اس وقت تک پیدا فرمایا جب تک وہ علم اور اہل علم کی قدر کرتے رہے، اور دنیاوی نعمتیں بھی ان کو عطا فرمائی۔ لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ بنو اسرائیل نے ایک وقت میں 70 نبیوں کو اپنے قتل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس علم کی نعمت کو چھین لیا، اور بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور سب سے بڑے پیغام کو، سب سے بڑی رسالت کے تاجدار کو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ بنو اسحاق کے حصے میں نہیں آیا بلکہ بنو اسماعیل کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسحاق علم کی ناقدری کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا، اور جن لوگوں نے قدر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ایک واقعہ میں یہاں سنا دو، تاریخی واقعہ ہے اور سندن ہلکا سا کمزور ہے، لیکن ہم استدلال کر سکتے ہیں اس سے اس معنی کر کہ ہمارے موضوع کو اس سے تقویت مل رہی ہے اور کوئی فرضی واقعہ نہیں۔ ایک بادشاہ تھا تبع حمیری، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 2000 سال پہلے اس نے ایک سفر کیا، بڑا لمبا سفر اور بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12,000 علماء اس وقت کے اعتبار سے اس کے ساتھ میں تھے، اور لاکھوں لوگ پیدل چلنے والے، لاکھوں لوگ سواریوں پر چلنے والے ساتھ میں تھے، اور وہ تفصیلی سفر کا اس وقت میں موقع نہیں، بس ایک مقام کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ جب یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں یہ قافلہ پہنچا تو علماء کرام نے اس وقت میں یہ محسوس کیا کہ یہاں سے بوئے نبوت اٹھ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو کھنگالا تو محسوس پڑا کہ اللہ کا آخری پیغمبر اس دھرتی پر آئے گا۔ انہوں نے تبع حمیری کو یہ واقعہ بتلایا تو تبع نے اس وقت میں ایک بالا خانہ تیار کیا، کچھ بالا خانے کچھ مکانات تو ایسے تیار کیے جن میں بعض علماء نے جو اس کے ساتھ میں تھے رہنا سہنا شروع کر دیا اسی وقت سے۔ کس وجہ سے؟ اس انتظار میں کہ وہ آمنہ کے دل کا ٹکڑا یہاں آئے گا، عبداللہ کا جگر گوشہ یہاں آئے گا، خداوند قدوس کا سب سے زیادہ روشن چراغ اس دھرتی پر آئے گا، اس لیے انہوں نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور اس تبع نے ایک محل بنایا، ایک مکان بنایا، اور فرمایا کہ میں یہ مکان اللہ کے پاک پیغمبر نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خاطر بنا رہا ہوں۔ اور اس کی بنانے کے بعد وہ کچھ دن اس میں خود رہا، اور اس کے بعد پھر ذمہ داری دی کہ اور ایک خط لکھا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ خط میں یہی مضمون تھا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا لیکن میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خط برابر نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں وہ تکلیفیں پہنچائی گئی کہ جو شاید کبھی چشم فلک نے دیکھی ہوگی۔ یہ تو دیکھا تھا دنیا والوں نے منظر کہ اگر کتا اس دھرتی پر مر جاتا ہے لوگ اس کو گھسیٹتے ہیں، اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے ڈالتے ہیں ایک سائیڈ میں تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ لیکن مکے کی سنگلاخ وادی نے اس وقت یہ دیکھا کہ جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا تھا وہ زندہ ہوتا تھا، وہ کتا نہیں بلکہ انسانیت کا اعلیٰ معیار ہوتا تھا، انسانیت کے اعلیٰ معیار پر وہ فائز ہوتا تھا۔ لیکن اس کے پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔
اس پیغمبر آخر الزمان نے جب فیصلہ کیا مدینہ منورہ میں جانے کا، تو آپ جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی چلے جا رہی تھی۔ ہر آدمی کی خواہش تھی کہ کاش اس آفتاب رسالت کو میں اپنے مکان میں سمو لوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما رکھا تھا کہ اونٹنی کو اجازت ہے جہاں جائے گی خود جائے گی، یہ اسی مکان پر جا کر بیٹھی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت نگرانی میں تھا۔ جب آپ وہاں ٹھہرے، اگرچہ رشتہ داری بھی آپ علیہ السلام کی ہے، جب آپ وہاں ٹھہرے تو یہ خط بھی اللہ کے پاک پیغمبر کو دیا گیا، اور یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس مکان میں رہنا یہ طبع حمیری کی خاطر سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کی اور معرفت خداوندی کے مظہر کی قدر جانتا تھا۔ اللہ پاک نے اس لیے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ آج بھی جس علاقے میں، جس خطے میں علم اور اہل علم کی قدر کی جاتی ہے، اللہ پاک وہاں علم کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ ہمارا یہ بھیسانی گاؤں ماشاءاللہ یہاں تقریباً ہزاروں حفاظ ہیں اور سینکڑوں علماء کرام اور اچھے علماء، ماشاءاللہ میں بتلا دوں آپ کی خدمت میں، یہاں ایسے علماء اس وقت بھی موجود ہیں کہ جو بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں اور بڑی بڑی کتابوں پر کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان کے حواشی لکھ رہے ہیں، شروحات لکھ رہے ہیں، دیگر چیزیں لکھ رہے ہیں، اور ان کے دستاویزات ماشاءاللہ جاری ہیں آپ کی اس گاؤں بستی کے اندر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ علم کی اور اہل علم کی قدر کرتے ہیں۔ میں اس کو تاریخی روایات کے حوالوں سے اور مضبوط طرح سے تفصیل سے سناتا، لیکن اکابر امت تشریف فرمائے اور رات کا آخر حصہ چل رہا ہے، اس لیے اس وقت میں اس سے زیادہ کسی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح آپ اہل علم کی قدر کر رہے ہیں، جس طرح آپ اپنے مدارس کو، اپنے اساتذہ کرام کو نواز رہے ہیں، اگر اسی طرح محبت کے ساتھ میں ان مدارس سے جڑے رہے تو انشاءاللہ آپ بھی دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں لوٹتے رہیں گے اور رب کائنات کی نعمتیں آپ پاتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی توجہات مدارس سے ہٹا لی، توجہات کو کم کر لیا، تو جس طرح سے کوفے سے، بغداد سے، دلی سے اور دیگر مقامات سے جن کی تفصیل اس وقت نہیں، علم ختم ہوا ہے، اس کا نام و نشان وہاں سے اٹھ گیا، اسی طرح ہمارے اس دیار سے، اس علاقے سے بھی اٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے، اکابر سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی زیارت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زیارت میں بھی ثواب ہے، ان کی باتیں سننے میں بھی ثواب ہے۔ ماشاءاللہ یہ جلسہ جو قاری عابد صاحب نے کیا، قرآن کریم کی ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم، میں جانتا ہوں بہت اچھی تعلیم یہاں پر ہو رہی ہے۔ قاری صابر صاحب ہے ماشاءاللہ، لڑکیوں کو پڑھانے کی سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس پر۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جو سب سے گرا پڑا استاد ہوتا ہے نا، کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، یا پڑھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس کو لڑکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اپنے ذمہ داران سے شکایت بھی کر رہا ہوں کھلے عام، یہ شکایت ہے ہمارے یہاں، صرف بھیسانی میں نہیں، بہت سے گاؤں ہیں ہمارے جہاں لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، لیکن الحمدللہ اس ادارے میں لڑکیوں کا بہترین نظام ہے۔ قاری صابر صاحب انتھک محنت کرتے ہیں بچیوں میں، میں نے اپنی بچی کو خود پڑھایا ہے، نہایت ہی تجوید و قراءت کی رعایت کے ساتھ وہ بچی قرآن کریم پڑھتی ہے۔ امید ہے ساری ایسی بچی پڑھ رہی ہوں گی۔ اسی طرح سے درجہ حفظ و نادرہ میں ماشاءاللہ بڑی پابندی ہے، تو قرآن کریم کی تعلیم اگر اس ادارے سے صحیح طور پر دی جا رہی ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو چکا۔ جب یہاں قرآن کریم کی تعلیم عمدہ پیرائے میں ہو رہی ہے تو ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ دیں گے بھائی ساتھ؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ اللہ پاک ان مختصر سی باتوں کے اوپر مجھے بھی عمل پیرا بنائے، علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا تو مجھ پر احسان بہت
بڑا ہے، سینکڑوں بدعمالیوں اور سیاہ اعمالیوں کے باوجود رب کائنات قرآن کریم کی، حدیث پاک کی انتہائی نمایاں خدمت اللہ پاک مجھ سے لے رہا ہے۔ دعا ہے رب کائنات مجھے اسی طرح علم میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں، احادیث مصطفیہ کے دروس میں رب کائنات رکھے اور ان پہلوؤں پر عمل کرنے والا بنائے، ان پہلوؤں کو اپنانے والا بنائے جن سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔